بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المطففین ہماری چل رہی تھی، آیت نمبر 16 تک ہم پہنچ چکے تھے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو کفار ہوں گے یا مشرکین ہوں گے، یہ اللہ سے حجاب میں رہیں گے، اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، تو ان کو پھر جہنم کی آگ میں لصال الجحیم یعنی جھونک دیا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ پھر انہیں کہا جائے گا ثم یقال، یعنی آیت نمبر 17 میں دیکھیے گا، اللہ فرما رہے ہیں ثم یقال، پھر یقال کہا جائے گا انہیں، ھذا الذی، یہ ہے وہ، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی جہنم میں ڈالنے کے بعد انہیں کہا جائے گا لیں یہ وہ جہنم ہے جس کو تم کہا کرتے تھے کہ ویقولون متی ھذا الوعد، کب آئے گی وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو یہ ہے وہ جہنم۔ اور باقی کہتے تھے کہ ان النبأ العظیم، اور باقی بہت جگہ انہوں نے جھٹلایا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، یقیناً کتاب الابرار، نیک لوگوں کا جو اعمال نامہ ہوگا یا نامہ اعمال ہوگا، لفی علیجین، البتہ وہ علیجین میں ہوگا۔ کتاب تو کتابچے کو یا نامہ اعمال کو ابرار نیک لوگوں کا، تو لفی لام کا مطلب البتہ تحقیق کے میننگ میں آتا ہے علیجین، علیجین میں ہوگا۔ آگے اللہ نے خود ایکسپلین کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اور کیا جانے آپ کہ ما علیجون کیا ہے علیجون۔ اللہ اکبر، یعنی ادراک، روایت سے ذہن میں رکھیں، معلوم کرنا۔ تو وما ادراک، اور کیا ادراک ہے یا کیا معلوم یا کیا جانے آپ کہ ما علیجون کیا ہے علیجون، جس میں نامہ اعمال ہوگا ان کا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے مرقوم لکھی ہوئی، نامہ اعمال کا ایک دفتر ہے جہاں پر سب کے نامہ اعمال موجود ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں، یعنی گواہ، ہم کہتے ہیں نا شاہد، گواہ، تو یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں، شاہد یعنی رہتے ہیں وہاں پر، اس کے پاس مقربون، سب مقرب فرشتے، مقرب فرشتے وہاں رہتے ہیں، ان نامہ اعمال کو ترتیب دیتے ہیں یا ان کی حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول کے طور پر ان کو وہاں رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال کے ساتھ یا ان کے دفتر میں وہاں پر مقرب فرشتے بھی رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہیں لفی نعیم، لام تاکید کے لیے آیا ہے، نعیم پھر نعمت یعنی جنت میں ہوں گے۔ تو نیک لوگ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ ان کی پہچان کیسے ہوگی بھائی؟ تعرفو، آپ پہچانیں گے انہیں، فی وجوہہم، تعارف کرنا، پہچان کروانا، فی کا مطلب میں وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ وجاہت ہے، تو اس لفظ کو آپ اس سے کنیکٹ کر لیں، اردو میں استعمال ہوا ہے۔ تو تعرفو یہ بھی ہے، تعرفو آپ جانیں گے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نضرتاً، تازگی، نعیم نعمت کی، نعمت جھلک رہی ہوگی ان کے چہروں سے، نور ٹپک رہا ہوگا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے آئے ہوں گے۔ یسقون، پلائے جائیں گے، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں، یسقون، وہ پلائے جائیں گے یعنی ان کو پلایا جائے گا، اللہ اکبر، من رحیق مختوم، خالص شراب، من کا مطلب سے آتا ہے رحیق، خالص شراب کو کہتے ہیں، مختوم سرب مہر بند، یعنی ایک جتنا اٹیسٹڈ آپ کہہ لیں، جس طرح ہم ختم نبوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ایک مہر لگ چکی ہے نبوت پر، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ایک طرح کی مہر ہے، ویریفائڈ بات ہے یہ۔ تو اسی طرح ان کے اوپر، اس خالص شراب کے اوپر ایک مہر لگائی گئی ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، وفی ذالک، اور اس میں، فلیتنافس، چاہیے رغبت کرنے والے، المتنافسون، کے سب رغبت کرنے والے، یعنی اس میں چاہیے کہ للچانے والے کوشش کریں، سٹرگل کریں، سٹرگل تو شاید کم لفظ ہے، سٹرائیو کریں، اتنی محنت کریں، جھونکیں اپنے آپ کو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کستوری کی مہر لگی ہوئی ہوگی اور اس میں مختلف قسم کے فلیور ہوں گے، اور چاہیے اب تم میں سے کہ کون ہے جو رغبت کرتا ہے، رغبت کرنے والوں میں سے، کہ نکل جائیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس جنت کو کمانے میں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں مزاج یعنی اس کا، ہم کہتے ہیں نا اس کا مزاج کیسے، یعنی اس کے مزاج میں کیا ایسا چینج ہے، تو ملاوٹ ہوگی اس میں، امیزش کہہ لیں آپ، امیزش ہوگی اس میں، من تسنیم، تسنیم کی ایک چشمہ ہے جنت کا، سبحان اللہ، تو اس میں فلیور ہوگا اور عجیب قسم کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عین یشرب بها المقربون، عین کہتے ہیں ایک چشمہ ہے، یشرب مشروب پینے کو کہتے ہیں نا، شربت بھی اسی سے اسے ہم پیتے ہیں، تو عین یشرب ایک چشمہ ہے، یشرب پئیں گے، بها المقربون، اس سے سب مقرب لوگ، یعنی آفیشلز جو ہوں گے، اللہ اکبر، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، وہ اس میں سے پئیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اجرموا، جنہوں نے جرم کیے،
کانو اور تھے وہ من الذین آمنو ایمان والوں پر یضحکون ہنسی مذاق کرتے. تو اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ دنیا میں یہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور وہ جب گزرتے تھے. وَإِذَا اور جب مروا سب گزرتے بھیم ان کے پاس سے یعنی کفار دنیا میں مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے یتغامزون تو وہ سب آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے گزرتے تھے یعنی اور آپس میں تنزیہ طور پر اشارے کرتے آنکھوں سے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب یہ گزرتے تھے نا ایمان والوں کے قریب سے تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے گزرتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر آگے جب گھروں میں جاتے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا اور جب انقلبوا جب یہ سب لوٹتے. انقلاب سے ہے ہمارے دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بار بار لوٹتا رہتا ہے ایک سے دوسری حالت میں ہلتا رہتا ہے اور وہ حرکت میں رہتا ہے اس لیے اسے قلب کہتے ہیں. تو انقلاب بھی لوٹنے کو کہتے ہیں آپ اس سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر لیں. وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ سب لوٹتے ہیں إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے اہل و عیال کی طرف اپنے گھر والوں کی طرف. انقلبوا فاکہین یعنی دل لگی کرتے ہوئے. گھر لوٹتے ہیں تو ہنسے پھنسے گھر لوٹتے ہیں تو یعنی جب یہ گھر لوٹتے ہیں تو اتنے ہلکے پھلکے جو گویا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اگر کوئی گناہ کیا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا گناہ کر کے آئے ہیں ایمان والوں کو جھٹلا کے آئے ہیں اللہ کو 24 گھنٹے ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور گھر ایسے ہلکے پھلکے آ کے سو جاتے ہیں جیسے ان کی کوئی پوچھ پرست ہونی نہیں ہے آگے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب یہ سب کافر دیکھتے ہیں ان مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ کافر جب دیکھتے تھے کہتے تھے قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ تو وہ یہ سب کہتے تھے کہ یہ تو سب جو ہے نعوذ باللہ گمراہ ہیں. کفار مسلمان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ یہ تو گمراہ ہیں. یہ تم نعوذ باللہ مسلمانوں کو الٹا یہ کہتے تھے. ان کو کس نے بنایا کہ تم مسلمانوں کو جج کرو کہ تم گمراہ ہو یا تم نیک ہو. تو بہر اللہ نے ان کی کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے. اب آخرت میں اللہ ان کو دکھائے گا. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ نہیں ارسلوا بھیجے گئے تھے وہ یعنی کفار کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ علیہم حافظین ان سب پر نگران بنا کر. ان کو کس نے کہا تھا کہ تم نگران ہو اور تم مسلمانوں کو جج کرو کہ تم نیک کام کر رہے ہو تم نہیں کر رہے تم گمراہ ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تو ان کو نہیں بھیجا تھا کہ تم جا کر مسلمانوں کے بارے میں یہ پریڈکشن کر دو کہ مسلمان گمراہ ہیں. اللہ آگے فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا چنانچہ آج وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے من الکفار کفار پر یضحکون سب ہنسی کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو ایمان لائے ہوں گے وہ قیامت کے دن اب ان لوگوں پہ ہنسی کریں گے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا. علی الارائک ینظرون اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے ینظرون وہ سب نظارہ کر رہے ہوں گے مسلمان کفار کو دیکھ رہے ہوں گے اور تختوں پر بیٹھ کر یہ نظارہ کر رہے ہوں گے. ہل ثوب الکفار کیا بدلہ دیا گیا ہے ان کو. ثوب ثواب بدلے کو کہتے ہیں نا. ہل ثوب الکفار کیا بدلہ دیا گیا ہے کافروں کو ما کانوا یفعلون بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے. تو اللہ فرمائیں گے بولو اب کیسا رہا ہمارا عذاب کیسی رہی ہماری جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تو آج پہنچ چکے ہو نا تو چکھو اس عذاب کو اس جہنم کو. یہ کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں زیادتی کی جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.